حاتم طائی کا نام کس نے سنا ہے؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، قصے بھی سنے ہم نے۔ حاتم طائی کی جو کہانیاں ہیں نا وہ فرضی نہیں ہیں، یہ کردار تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا سخی رہتا تھا جسے لوگ حاتم کہتے تھے، طے اس کا قبیلہ تھا، اس وجہ سے وہ طائی کہلاتا تھا۔ بہت سخی تھا، اس کے سخاوت کے چرچے تھے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے دروازے، محل کے جو دروازے تھے وہ 7 تھے، کوئی کہیں سے بھی آتا، ایک دروازے سے آتا وہ دے دیتا، وہ گھوم کے دوسرے سے آتا پھر بھی دے دیتا، تیسرے سے آتا، حتیٰ کہ 7 دروازوں سے بھی کوئی آتا وہ اسے دے دیتا۔ بڑا سخی تھا، لیکن سخاوت وہ اپنے مال میں سے کرتا تھا، یعنی جو مال تھا اس کا، بھئی کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، 1 لاکھ روپے اس نے دے دیا، اپنے مال میں سے دے دیا نا اس نے۔ اور اس سے بڑا سخی کون ہو کہ جس کے پاس جو تھا وہ سب لا کر پیش کرتا۔ یہ تو میرے حضور کی تربیت ہے کہ اصحاب رسول جو تھا سب لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاتم طائی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک دن اس سے کسی نے پوچھا کہ تجھ سے بڑا سخی بھی کوئی ہے؟ کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حاتم طائی کا جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے کے واقعات ہیں اس کے۔ حاتم سے کسی نے پوچھا تجھ سے بڑا بھی کوئی سخی ہے آج تک کوئی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا۔ کون ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک دفعہ دعوت کی پورے شہر والوں کی، اپنے قبیلے کا سردار تھا وہ، پورے شہر کی دعوت کی کہ سب آج کھانا میرے ساتھ کھائیں، اور کہا کہ میں نے بھیس بدل کر میں گیا کہ میں دیکھوں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، جا کے دیکھا جنگل میں ایک شخص لکڑیاں کاٹ رہا ہے، لکڑہا رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ تم نہیں گئے؟ آج تو حاتم کی یہاں دعوت ہے، سبھی جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو بابا جی نے لکڑیاں کاٹتے ہوئے کہا کہ ہاں دعوت تو مجھے بھی ہے، مگر کیا کروں، اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانے کا چسکا پڑ گیا، اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا پڑ گیا ہے، چس آ گئی، چس آ گئی۔ اچھا ہاں، مجھے اب مفت کی دعوت جو ہے وہ پسند نہیں آتی۔ اب یہ بھی ایک چسکا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کھانے کا چسکا ہوتا ہے، اور بعض مفتی کا انہیں ہوتا ہے نا، وہ بس ہر جگہ انہوں نے جہاں دیکھی تری وہاں بچھا دی دری، بس مال مفت ہونا چاہیے۔ ابھی تو خیر پوری قوم کو ہی زیادہ تر یہی چسکا ہے، کہیں سے مل جائے۔ جب حاتم طائی وہاں سے جانے لگا اس کی بات سے بڑا متاثر ہوا، جب وہ مڑا واپس جانے کے لیے تو بابا جی نے بلایا، کہا میاں تم جاؤ گے دعوت میں؟ کہا ہاں جی میں بھی جاؤں گا۔ کہا یہ چند درہم ہیں میرے پاس، یہی ہیں، یہ تم لیتے ہوئے جاؤ، وہاں جو لانگری ہوگا، جو کھانا بنا رہا ہوگا، اس کو میری طرف سے دے دینا۔ تو اللہ کے دیے میں سے دینا، سخی ہونا بڑے شرف کی بات ہے، اور سخی ہونے کے لیے کوئی بہت زیادہ مال نہیں چاہیے ہوتا۔ حاتم طائی کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا سخی کون ہے؟ وہ لکڑہارا ہے، کیونکہ میں تو اپنے مال میں سے سخاوت کرتا ہوں، اس کے پاس جو تھا وہی دے دیا اس نے، جتنے درہم تھے اس نے نکالے، کہا یہ میری طرف سے وہاں جو کھانا بنانے والے ہوں ان کو دے دینا۔ میں حاتم طائی کی طرح اتنا مال تو نہیں رکھتا، لیکن یہ میرے درہم بھی اس کھانے میں، اس دعوت میں شامل ہو جائیں۔ تو کبھی آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے ایک تو اس پر شکر کریں۔ دیکھیں نعمتوں میں اضافے کے 2 طریقے ہیں، ان 2 باتوں پر کوئی عمل کرے، اگر وہ غریب ہے امیر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اگر وہ امیر ہے تو اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اس پر صرف آپ عمل کر کے دیکھیں۔ پتہ نہیں کون کون سے ہمارے یہاں لوگ
وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں، یہ 2 کام کر لے کوئی، اگر وہ غریب ہے تو امیر ہو جائے گا، اور امیر ہے تو وہ اس کی نعمتوں میں۔ طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو ہے اس پر شکر کرے، پہلا کام کیا ہے؟ شکر کرے، کبھی زبان سے شکوہ نہ کرے، کبھی زبان سے جو ہے اس پر شکر کریں، اور دوسرا جو ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرے، جو ہے اس میں سے اس کی راہ میں دینا شروع کر دے، آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے، کر کے دیکھے کچھ۔ اب ایک کہتا ہے یار میرے پاس تو ایک ہی روٹی ہے، میں کیا، بھائی اس میں سے ہی آدھا نہیں دے سکتے، ایک لقمہ ہی دے سکتے ہو، وہ لقمہ اللہ کے لیے نکال کر دے دو، سبحان اللہ، کسی بندے کو نہیں دے سکتے، کوئی اس کی مخلوق کے آگے ڈال دیں گے، وہ کھا لے، آپ دیکھیں آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے، دینے سے مال بڑھتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ نکالتے رہتے ہیں نا، اس میں نیا پانی آتا رہتا ہے، جہاں لوگ نکالنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں جوہڑ بن جاتا ہے، کائی جم جاتی ہے، بدبو آئے گی۔ مال کا ایک طریقہ ہے، آپ دیں گے آئے گا، دیں گے آئے گا، دیں گے آئے گا۔ ہم نے دینے والا فارمولہ چھوڑ دیا، اور میرے حضور جو اصحاب کو ترغیب دیتے وہ یہی دیتے کہ اللہ کی راہ میں، اسلام دینا سکھاتا ہے، مانگنا نہیں سکھاتا، دینا سکھاتا۔ آپ دینے والے بنے، آنا خود شروع ہو جائے گا، مگر اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ صدقہ اس طرح کرو کہ دائیں سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، یہ نہ کہ پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی ہم کر، نہ نہ نہ، اللہ کے دیے۔ تو آپ وہ جو اشفاق صاحب فرماتے تھے کہ تم اپنے پلے سے کون سا دیتے ہو، اسی کے دیے میں سے دے رہے ہو نا، ہاں دیتے چو دیتا، اسی کے دیے میں سے دے رہے۔ تو حاتم طائی بڑا مشہور سخی تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عدی بن حاتم۔ جب اسلام پھیلنے لگا اور فتوحات کا دور شروع ہوا، خاص طور پہ غزوہ حنین کے بعد اور جنگ تبوک کے بعد جو ہے اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، خاص طور پر فتح مکہ کے بعد مختلف قبائل داخل ہونا شروع ہو گئے اسلام میں۔ تو عدی بن حاتم چونکہ سخی بھی تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، اس نے عیسائی مذہب قبول کیا ہوا تھا، مذہباً وہ عیسائی تھا۔ اب اس نے دیکھا جب روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ علاقہ بھی فتح ہو گیا، یہاں بھی مسلمان آ گئے، یہاں بھی اسلام پھیل گیا، تو اس کا ایک عربی النسل غلام تھا، اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، تم کچھ اونٹنیاں تیار رکھو، سواریاں ریڈی رکھو، اگر یہاں کہیں تمہیں آثار نظر آئے کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے تو ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، فرار ہو جائیں۔ ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے نا، جہاز تیار ہوتے ہیں، اس وقت تیز رفتار اونٹنیاں تھیں، آج طیارے ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے سکوت کابل سے ایک دن پہلے جو ہے نا، اشرف غنی صاحب کی جو گفتگو تھی وہ عجیب سننے والی تھی، اور دوسرے دن پتہ چلا طیارے پہ سب سے پہلے وہ روانہ ہو گئے۔ سکوت ڈھاکہ سے پہلے بھی یہی چیز تھی، حسینہ واجد صاحبہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی، دوسرے دن پتہ چلا سب سے پہلے طیارے پہ وہی حافظ الاسد کا بیٹا جو ہے بشار الاسد، وہ بھی یہی پتہ چلا کہ سب سے پہلے بھاگ گئے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو لوگ بزدل ہوتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں۔ اسلام انسان کو بہادر بناتا ہے، اسلام بھاگنا نہیں سکھاتا۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ کشتیاں جلا دو، یا تو شہید ہو جائیں گے یا پھر جیت جائیں گے، کشتیاں جلا دو۔ طارق بن زیاد کا وہ جملہ تاریخی جملہ ہے، جب اسپین پہنچے تو جن کشتیوں پر سوار ہو کر وہ آئے تو کہا کہ ان ساری کشتیوں کو جمع کرو اور آگ لگا دو۔ اصحاب نے کہا کہ کوئی دانش مند یہ کرتا ہے؟
کوئی عقل مند آدمی یہ کرتا ہے؟ لیکن دیکھیے جب تک یہ محاورہ بن گیا کہ کشتیاں جلا کے جو بندہ کسی کام پہ آتا ہے نا تو پھر بھاگنے کا کوئی راستہ اس کے پاس ہوتا نہیں، اور جب تک یہ کام نہ کیا جائے آسرے میں جو بیٹھا رہتا ہے وہ بیٹھا ہی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آئے کیوں ہیں؟ کہا جنگ کرنے۔ تو کہا یا تو ہم جیت جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے اب دریا ہے، بس چلو۔ اور وہی ہوا، اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ تو اسلام تو بہادر بناتا ہے، سکھاتا ہے۔ عدی بن حاتم چونکہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو انہیں جب خبر ملی کہ لشکر اسلام آ گیا، انہوں نے سب سے پہلے اپنی سواری تیار کی، فیملی کو بٹھایا اور راتوں رات وہاں سے، مطلب وہ وہیں سے فوراً وہاں سے نکلے اور شام میں داخل ہو گئے۔ شام اس وقت جو ہے وہ مرکز تھا عیسائیت کا، رومن امپائر کے زیر اثر تھا۔ شام پہنچ گئے۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو انہوں نے محاصرہ کیا اور جو باقی لوگ تھے انہیں گرفتار کر لیا، سب کو مدینے لے آئے قیدی بنا کر۔ جب لائے گئے تو اس میں جو حاتم کی ایک بیٹی تھی جو عدی کی بہن تھی، عدی بن حاتم کی بہن تھی، صفانہ نام تھا اس کا، وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ گرفتار ہو کر وہ آئی، انہیں خواتین کو ایک جگہ رکھا گیا، مردوں کو دوسری جگہ رکھا گیا۔ اب چونکہ وہ سخی باپ کی بیٹی ہے، بڑی ذہین خاتون ہے، آقا کریم علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا آپ میری فریاد سنیں، میری گزارش یہ ہے کہ میرا باپ بہت سخی آدمی تھا، لوگ اسے سخی کہتے ہیں، میں اس سخی باپ کی بیٹی ہوں، اور جو میرا محافظ ہے وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، اب میرے ساتھ کوئی نہیں، آپ مجھ پر مہربانی کریں اور مجھے آزاد کر دیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی اس نے یہی بات کی۔ اب جب کوئی رسپانس نہیں دیکھا اس نے، تو تیسرے دن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب میرے حضور تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے ہمراہ تھے۔ اس نے مائی کو اشارہ کیا کہ بات کہے، ہمت نہ ہار۔ پھر کھڑی ہوئی، اس نے وہی بات دہرائی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے آزاد کیا، لیکن تو خاتون ہے، اکیلے کیسے جائیں گی؟ قابل اعتماد کوئی فرد آئے جسے تو جانتی ہو تو پھر اس کے ہمراہ چلے جانا۔ چند دن کے بعد کچھ لوگ آئے اور وہ مائی کہنے لگی کہ اب میں جانا چاہتی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے سواری کا بھی اہتمام فرمایا، اسے بہترین پوشاک کپڑے عطا کیے، اور راستے کے لیے زاد راہ بھی حضور نے اسے عطا فرمایا، رخصت کیا کہ ایک سخی کی بیٹی ہے، وہ ابھی اسلام نہیں لائی، وہ قیدی بنا کر لائے گئے۔ اور یہ ایک اصول رہا ہے اس دور میں، تو یہ آج بھی دیکھیں جو طاقتور ہوتا ہے وہ جب کسی ملک پہ قبضہ کرتا ہے، کیونکہ مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے کے بعد جو لوگ بھاگ جاتے ہیں، جو پکڑے جاتے ہیں، وہ قیدی بنائے جاتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جو بھی علاقہ فتح کرتے، مقصد مال و زر حاصل کرنا نہیں ہوتا، مقصد یہ تھا کہ وہاں اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، دین اسلام کو نافذ کیا جائے۔ بادشاہ جو ملک فتح کرتے ہیں وہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے، اپنے محلات بڑھانے کے لیے فتح کرتے ہیں۔ اسلام اس لیے نہیں علاقے فتح کرتا، اس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کا نافذ ہو، قائم۔ اب دیکھیے وہ خاتون واپس چلی گئی شام اپنے بھائی کے پاس۔ بھائی کے پاس پہنچی تو بھائی کو اس نے بہت جا کر باتیں کی، اس سے غصہ کیا کہ تو اپنی بیوی بچوں کو لے کر آ گیا، مجھے چھوڑ کر آ گیا۔ تو اس کا بھائی کہنے لگا اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تیرے پاس آتا، تجھے لیتا، فوج آ چکی تھی، میں پکڑا جاتا تو میں سردار تھا، میرے ساتھ یہ۔ خیر کہنے لگا مجھے معاف کر دے، اپنی بہن سے کہا کہ مجھے معاف کرو۔ نے کہا اچھا چلو معاف کیا۔ اس نے کہا بتاؤ تمہارا ایکسپیرینس کیسا رہا، کیا ہوا وہاں پر باقی قیدی؟ تو وہ خاتون بڑی ذہین خاتون تھی، اسلام نہیں لائی، لیکن اس نے ایک بات کہی۔
اس نے کہا بھائی میں تجھے ایک بات کہتی، میں جس ہستی سے مل کر آ رہی ہوں نا، میں چاہتی ہوں کہ تم بھاگو نہیں ان سے، بلکہ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تو قدر کرنے والے مہربان ہیں، میں چونکہ ان سے بہت زیادہ نہیں ملی، میری مختصر ان سے بات ہوئی، تم مرد ہو، تم جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو قریب سے دیکھو، اگر وہ بادشاہ ہیں تو تم ایک ذہین آدمی ہو، تمہیں کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا، اور اگر وہ نبی ہیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ نبی کے ہاتھ پر تم دین قبول کر لو جا کر۔ بات سمجھ میں آ گئی عدی بن حاتم کو، وہاں سے روانہ ہوا اور وہ مدینہ منورہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر حاضر ہو گیا۔ حضور تشریف فرما ہیں اور بڑے اچھے انداز سے اسے بٹھایا گیا۔ جب محفل ختم ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے عدی بن حاتم کو اپنے ہمراہ لیا، باتیں بھی کرتے ہوئے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک خاتون نے آقا کریم علیہ السلام کو روکا اور وہ اپنی بات بتانے لگی، اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی۔ حضور علیہ السلام نے پوری توجہ سے کافی دیر اس کی گفتگو کو سنا اور اس کا جو حل تھا وہ آپ نے اسے بتایا۔ اب عدی بن حاتم چونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے اور یمن کے لوگوں میں فخر بھی بہت زیادہ، اور ایک سخی کا بیٹا ہے وہ، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تو وہ بڑے غور سے دیکھنے لگا حضور علیہ السلام کو، اور دل ہی دل میں کہنے لگا یہ بادشاہ تو نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ بادشاہ تو نہیں، کیونکہ بادشاہ کسی کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار سکتا، کسی عام آدمی کو، کسی عام خاتون کو اتنا وقت، اپنا قیمتی وقت وہ نہیں دے سکتا، بادشاہ تو نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اسے لے کر اپنے گھر پہنچے، کاشانہ اقدس میں گئے، حضور تشریف لائے، اور ایک کھجور کی چھال کا ایک تکیہ تھا، جیسے یہ علی بھائی بیٹھے میں اس طرح ایک بیٹھنے کے لیے تکیے ہوتے ہیں بڑے والے، عرب میں کلچر ہے، لوگ رکھتے ہیں، اور وہ ایک ہی تکیہ تھا کاشانہ اقدس میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ تکیہ عدی بن حاتم کو دیا کہ یہ مہمان ہے اور گھر پہ آیا ہے، کہ یہاں بیٹھو۔ وہ کہنے لگا حضور آپ تشریف رکھیے، آپ نے فرمایا تم مہمان ہو، بیٹھو، اور اسے اس تکیے پر بٹھایا، اور خود آقا کریم علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہوئے۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ حضور علیہ السلام خود زمین پر تشریف فرما ہے اور مہمان کو، اور یہ بھی میرے حضور نے بتایا کہ مہمان کی عزت کیسے کی جاتی۔ اب عدی بن حاتم دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ بادشاہ تو نہیں ہو سکتے، بادشاہوں کے گھر تو بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، اور یہ جو فتوحات فرما رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں فرما رہے۔ میرے حضور جو میسیج اسے دینا چاہ رہے تھے وہ خود ہی اس کے دل میں وہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ اگر بادشاہ ہوتے تو کوئی محل ہوتا، اتنے علاقے فتح کیے ہیں تو گھر میں وہ سونے، جواہرات، ہیرے موتی سارے لگے ہوتے، یہاں تو ایک ہی تکیہ ہے، وہ بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور وہ بھی حضور نے مجھے پیش کر دیا۔ تو بادشاہوں والی کوئی بات نہیں، یہ تو سب باتیں جو ہے وہ نبوت والی بات ہے۔ لیکن ابھی بھی وہ تھوڑا ضبط کر کے بیٹھے میں، تو میرے حضور نے فرمایا عدی اسلام کیوں نہیں لاتے؟ اللہ اللہ، اے عدی اسلام کیوں نہیں لاتے؟ کیا تمہارے، اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے اس کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں، جو وہ سوچ رہا ہے، حضور نے وہ جوابات دینا شروع کیے۔ اور میں اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ مسلمان غریب ہیں، ان کے اپنے پاس کچھ نہیں، مفہوم بتا رہا ہوں،
تو یاد رکھو ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، مسلمانوں کے پاس اتنا مال و زر ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اور عدی اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ بڑی بڑی سلطنتیں ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ میں کیوں ملوں، کیوں ایمان لاؤں، تو یاد رکھو ان قریب قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور عدی اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں کوئی نقصان پہنچائیں گی، تو یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ان قریب اسلام کی وہ شان و شوکت ہوگی کہ قادسیہ سے اگر عورت چلے گی مدینہ منورہ کے لیے تو جنگل، پہاڑ، بیابان سے ہوتی ہوئی وہ پہنچے گی اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اس کا راستہ روک سکے، بے خوف پہنچے گی۔ عدی بن حاتم نے جب یہ بات سنی تو دل کے اندر جو خیالات آ رہے تھے ان سب کے جوابات حضور نے عطا فرما دیے، فوراً ہی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے، اور پھر ساری زندگی ماشاءاللہ اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا درجہ پایا، اور پھر یہ بھی حضور کا ایک خاص وصف تھا کہ جو شخص جس منصب کے لائق ہوتا اسے وہ عزت اور اکرام حضور عطا فرماتے۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور یہی نہیں بلکہ جب وہ ایمان لے آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے قبیلے کا اسے ہی سردار مقرر فرما دیا، یعنی وہ ساری چیزیں واپس اسے مل گئیں تاکہ وہ دین اسلام کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکے۔ ایک سخی کا بیٹا ہے تو اس کو وہ منصب بھی لوٹا دیا۔ یہ بات یاد رکھیے صاحبو کہ سخاوت جو ہے نا زندگی میں یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ سخی کے سارے عیب قدرت چھپا دیتی ہے، سخی آدمی کی ساری کمزوریاں قدرت چھپا دیتی، اور بخیل چاہے کتنا بڑا عابد و زاہد، لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے، اپنے بھی نہیں ہوتے، بس وہ گن گن کے رکھتا رہتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ مال میں برکت کا یہ طریقہ ہے کہ آپ دینا شروع کریں۔ کیا کریں؟ دینا شروع۔ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی گن کے دینے سے نا مال جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، دو طریقے ہیں اس میں، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو ہے کاروباری لین دین، کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں تو پیسے گن کر دیں اور گن کر اس سے لیں، اس کو لکھ لیں، مطلب یہ کاروباری بات ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی کسی کو دیں تو گن کر دیں اور لیں تو گن کر لیں۔ لیکن ایک اور طریقہ ہوتا ہے جو آپ کی پرسنل سیونگ ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ نہ گنا کریں، اس کو اگر آپ نے کہیں رکھا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے جائیں، برکت کی دعا کرتے رہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ جس کو دیں خوش ہو کر دیں، جس کو دیں خوش ہو کر دیں کہ اللہ اسے برکت دے۔ یقین کریں آپ کے پاس بھی پیسہ جو ہے نا خوش ہو کر آئے گا، مال خوش ہو، کوئی بھی چیز دیں۔ یہ میں فارمولہ بتا رہا ہوں، لوگ دیتے ہیں تو اتنا، وہ مسجد میں بھی کبھی پیسے دینے پڑ جائیں نا کسی کو تو سب سے چھوٹا نوٹ اور وہ بھی پرانا والا نکال کے، بھائی جب تم ایسا دے رہے ہو اور توقع رکھ رہے ہو کہ تمہیں قرارے ملیں تو جو دو گے وہی ملے گا نا۔ تو ہمارا تو طریقہ یہ کہ ہم دیتے وقت جو ہے نا سب سے سڑا گلا نوٹ جو ہے نا وہ سب سے دینے کی کوشش کریں، تو ہمیں بھی سڑے گلے ہی ملیں گے نا بھائی۔ جو چیز آپ دیں گے، کسی کو عزت دیں، خوش ہو کر دیں، پورے دل سے دیں۔ ہمیں تو عزت دینا بھی نہیں آتی، اب تو لوگ کہیں کسی کو نا مطلب اللہ کہتے ہی نہیں ہے، ڈر مطلب زبان سے تعریف ہی نہیں نکلتی، ہر معاملے میں ہم کنجوس ہو گئے۔ کسی کو کوئی چیز سکھانی ہو وہ نہیں سکھائیں گے، ارے بتا دیا تو یار میرا کیا بنے گا، تمہارا یہی بنے گا جو بنا ہوا ہے۔ دنیا ہر چیز وہ اپنی نکال کر رکھ رہی ہے، سب چیزیں دستیاب ہیں، ہم پتہ نہیں اپنی چیز لے کر اتنے چھپا رہے ہوتے ہیں اور پھر کور میں لے جاتے ہیں ساتھ۔ تو دیں گے
آپ کے پاس، اور آپ علم سکھائیں، یقین کریں آپ کے پاس علم آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ مال خرچ کریں گے، مال آئے گا، خیال بانٹیں گے، خیال آئے گا، عزت بانٹ کے دیکھیں، دل سے عزت دیں، آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ اپنی زندگی میں نیا سال شروع ہونے والا ہے، اس کا آغاز کریں تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں چینج کیسے آتا ہے۔ کوشش کریں کہ آنے والے سال میں یہ نیت کریں کہ میں اب غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، برائی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں آنے والے سال میں جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ مکمل کروں گا، حضور کی سیرت کو پڑھوں گا۔ پچھلے سال بھی ماشاءاللہ کافی دوستوں نے نیت کی تھی کہ ہم اس سال میں پورے قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ اگر کسی نے مکمل کیا ہے تو وہ مجھے بتائے، اور اگر کوئی ہماری ویڈیو سن رہا ہے اور اس نے اگر یہ کمپلیٹ کیا ہے، قرآن پاک تفسیر کے ساتھ مکمل پڑھا ہے، یا احادیث کو پڑھا ہے، یا حضور کی سیرت کو سیکھا ہے یا پڑھا ہے، تو کون سی تفسیر پڑھی ہے، کون سی سیرت کی بک پڑھی ہے، تو ذرا بتائیے گا ضرور، تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے حوصلہ افزائی ہو۔ تو آپ سب نیت کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں اچھے اچھے کاموں کی نیت کریں، ارادے کریں، کچھ اپنے گولز بنائیں کہ اس سال ہم یہ کام خیر والے کریں گے، اور آنے والے سال میں ہم یہ برائیاں اپنے سے، کوئی نیت کرتے ہیں، کوئی اپنے اپنے طور پہ لکھیں کچھ باتیں ضرور لکھیں کہ اس سال یہ خیر کے کام میں لازمی کروں گا۔ آپ لکھ لیں، دعا کریں، کوشش کریں، کام ہو جائے گا۔